ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں محمد فاروق رضا آج پھر اپنی ایک کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کی اس کلپ کے اندر میں اپنے ناظرین کو صدقے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ صدقہ یعنی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غربا، مساکین، فقراء کو اپنے مال کا کچھ حصہ ان کو عطا کر دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اور صدقے کی قرآن اور احادیث کے اندر بہت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کا صدقہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یعنی غربا اور مساکین کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو دے دیتے ہیں، حالانکہ صدقے کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ کے اندر مقدار متعین ہوتی ہے کہ آپ کو 40واں حصہ نکالنا ہے، یا کہہ لیجئے 2.5% اپنے مال میں سے نکالنا ہے، لیکن صدقے کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ آپ جتنا چاہیں، جو چاہیں، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر صدقہ کرنے والوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل ما ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی مثال کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے کہ جو دانہ زمین کے اندر اگتا ہے اور اس کے اندر سے 7 والیاں نکلتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس کا بدلہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کہ جس طریقے سے کسان کھیت کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے، اس کے اندر سے 7 والیاں نکلتی ہیں، اور ان 7 والیوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے 700 دانے کسان کو عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک دانہ ڈالنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ جب کسان کو 700 دانے عطا فرماتا ہے، یعنی 7 والیاں نکلتی ہیں اور ہر والی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 دانے جب ایک کسان کو رب تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، جو کسان اپنے گیہوں کو، اپنے دانے کو کھیت کے اندر ڈال دیتا ہے، لیکن جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو کیوں نہیں بڑھائے گا، اور اس کے مال کی رب تبارک و تعالیٰ کثرت کیوں نہیں کرے گا، یعنی اس کے مال کے اندر اضافہ کیوں نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر آپ صدقہ کریں تو دکھا کر نہ کریں، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کسی کے ساتھ میں احسان نہ جتلائیں کہ میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، احسان کا اظہار نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم اگر اپنے مالوں کا صدقہ کرو تو چھپا کر صدقہ کرو، فرماتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم صدقہ کرو تو اس کو چھپا کر کرو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی آپ اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، غربا و مساکین کی خدمت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے اندر دکھاوے کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر شہرت یا کوئی اپنی جو ہے نام و نمود کے جو ہے وہ نیت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں صدقہ اگر آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو لوگوں کو تکلیف دے کر اور احسان جتا کر جو ہے وہ ضائع مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تم نے احسان جتا دیا کہ میں نے تیرے ساتھ میں یہ کیا، میں نے تجھے یہ عطا کیا، تو فقیر تھا، تو غریب تھا، میں نے تجھے یہ دیا، اسی طریقے سے تکلیف دے کر جو ہے، اور تکلیف دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے آج کل کے اندر ماحول ہے کہ لوگ دروازوں پر اپنے میلہ لگاتے ہیں اور باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے جذبات سے جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک طریقے کی تکلیف ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جو لوگ صدقہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں، احسان جتا کر صدقہ دیتے ہیں اور تکلیف دے کر اگر اس کو صدقہ
صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایسے صدقات جو ہیں وہ باطل ہیں، ان کا کوئی اللہ تبارک و تعالی کے وہاں صلہ اور بدلہ نہیں ہے۔ آخر میں ایک حدیث سنانے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو یہ زمین حرکت کرنے لگی۔ یعنی یہ میری روایت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور یہ صدقہ کتنا طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے مال کے اندر سے صدقہ نکالتے ہیں، غربا اور مساکین اور فقراء کو اگر آپ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کچھ مال عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچائے گا، بہت سارے نقصانات سے آپ کو بچائے گا، آنے والی بہت ساری بلاؤں سے، بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی۔ اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو اس زمین کے اوپر جگہ جگہ رکھ دیا تو یہ زمین ساکت ہو گئی، اب اس کی حرکت ختم ہو گئی۔ تو فرشتوں نے بڑے تعجب کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیا تو نے پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، پہاڑ سے بھی زیادہ سخت چیز میں نے لوہا پیدا کیا ہے، یعنی لوہے کو میں نے جو ہے یہ طاقت دی ہے اور یہ قوت دی ہے کہ وہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیدا کی ہے، لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ آگ ہے، یعنی آگ جو ہے وہ میں نے اس کو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط اور سخت پیدا کیا ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، مولا کہ آگ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط اور طاقتور چیز تو نے بنائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں وہ پانی ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کیا تو نے آگ سے بھی زیادہ پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز پیدا کی ہے، پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز بنائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ ہوا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کیا ہوا سے بھی زیادہ سخت چیز اور مضبوط اور طاقتور چیز تو نے بنائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں وہ ابن آدم کا صدقہ ہے، اور وہ صدقہ جس کو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، وہ صدقہ ہوا سے بھی زیادہ مضبوط ہے، ہوا سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے اور ہوا سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ تھی صدقے کی فضیلت جو میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو ہم اس مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، یعنی غربا، مساکین اور فقراء کو کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے عطا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کو بیماری سے، بلاؤں سے، وباؤں سے بچائے گا، اور پھر آخرت کے اندر رب کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔